جب شہباز شریف کے لیے استثنا مانگا، ان عقلمندوں نے جب کمیٹی میں اس کو بتایا گیا کہ اگر شہباز شریف کو استثنا مل گیا تو عمران خان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو فوراً شہباز شریف نے نمبر بڑھانے کے لیے ٹویٹ کر دی مجھے نہیں چاہیے. قادر مندوخیل صاحب، 27ویں ترمیم میں صدر زرداری صاحب نے استثنا لے لیا، مگر سپریم کورٹ سے استعفے آ گئے اور خبر یہ کہ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کوئی چارہ اور تھا ان کے پاس؟ جی، چارہ تو بالکل تھا ان کے پاس. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے، اور اطہر ملا صاحب جو پہلے افتخار چودھری کے ڈرائیور تھے ابھی وہ ترجمان بن جائیں گے. ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو سسٹم کے اندر رہنا چاہیے تھا؟ آواز تو ان کی کوئی سنائی نہیں دے رہی تھی. یک کے بعد دیگرے خط بھی لکھے کہ جناب ایک عدد فل کوڈ بنا لیں. 26ویں ترمیم سے شروع ہوا، 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے خط لکھے. اب آواز تو کوئی تھی نہیں، تو اور کوئی راستہ تھا ویسے ان کے پاس؟ دیکھیں سلمان حیدر صاحب، یہ جو خطوط لکھ رہے تھے، پہلے ان سے یہ پوچھو کہ کون سے قانون کے تحت تو کون سی ضمیر کے تحت آپ یہ خط لکھ رہے تھے. آپ ڈائریکٹ بھرتی ہونے والے جج ہو. افتخار چودھری کے ترجمان تھے اطہر من اللہ، وہ ڈائریکٹ بھرتی ہوئے. 4.5 لاکھ وکیل کسی غریب کا بچہ نہیں بن سکتا تھا، یہ ترجمان بن گیا. منصور علی شاہ صاحب ڈائریکٹ بھرتی ہوئے، اور میں نے یہی بل پچھلے اسمبلی میں پیش کیے کہ یہ ڈائریکٹ بھرتی وانے والوں کو ختم کرو، کسی غریب کا بچہ بھی میرٹ پہ آ سکتا ہے. آپ مجھے بتا دو، پی ٹی آئی کا ترجمان جسٹس منصور علی شاہ جتنے پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہا تھا، جتنے پی ٹی آئی کو کیس کر رہا تھا، ان کا فیوچر تو انہیں پہلے سے پی ٹی آئی کے ساتھ باندھا تھا کہ وہ سینیٹر بنائیں گے یا گور خان کی جگہ اس کو چیئرمین بنا دیں گے. آپ مجھے بتاؤ وہ جج کی منصب کے مطابق یہ جو کر رہا تھا. آپ کو اگر آپ کا اگر اختلاف تھا تو آپ کمیٹی میں کل آپ نے خط لکھا، چیف جسٹس نے کمیٹی بلائی فل کورٹ کا اجلاس بلایا. آج آپ نے استعفا دیے، کیوں؟ آپ نے تو خود کا خط میں کہ فل کورٹ بلا لے. فل کورٹ بلانے کے بعد اور پھر آپ کو 27ویں ترمیم سے اتنی آپ کو درد ہے، تو 26ویں ترمیم ٹھیک تھا آپ کے حساب سے؟ اس پہ آپ کیوں آپ کی ضمیر نہیں جاگا؟ اس وقت کیوں استعفا نہیں دیا ہے؟ یہ سب ڈرامے کر رہے. اور اچھا ہے، میں تو کھل کے پہلے بھی بولتا تھا، اب ذرا اور کھل کر مزہ آئے گا ان کے اوپر. یہ ڈائریکٹ بھرتی ہونے والے چیمبر کے کسی چاچے مامے بانجے بتیجے کے، یہی تو ہمارا جوڈیشری غرق کیا انہوں نے 141 نمبر پہ دنیا میں انہی لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو کل کا فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے نا، اس کے ایجنڈے میں سب کچھ ہے، کم از کم 27ویں یعنی ترمیم نہیں ہے جو کورٹ رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق. خیر میں آگے بڑھوں، وکلا کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس ترمیم کے حوالے سے آواز اپنی بلند کر رہا ہے. اسی طرح اگر ججز کے سر استعفے آتے رہے تو لگتا ہے کہ وکلا ان ججز کی قیادت میں کوئی سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، کوئی تحریک چلا سکتے ہیں سر؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں، پہلے تو آپ نے کہا کہ ایجنڈے میں 27ویں ترمیم نہیں ہے. یہ انہی لوگوں نے، یہ جو خطوط باز تھے، وہ جو ہائے دن خط چیف جسٹس کو بعد میں پہنچتے تھے، پہلے میڈیا کو پہنچتے تھے، انہی خطوط کی ڈرامہ بازی کے اوپر تو چیف جسٹس نے فل کورٹ بلایا. ان کو کم سے کم 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جو ان کے کہنے پہ چیف جسٹس نے فل کورٹ بلایا، وہاں جا کے سب وہ کرتے ہیں. اور پھر اتنی ان کو جو ہے کہ شرم آ رہی ہے 27ویں ترمیم سے، تو 26ویں میں کہاں یہ مر گئے تھے؟ سوال یہ کہ پھر میں کہوں گا، یہ ڈائریکٹ بھرتی ہونے والے جو سفارش پہ بھرتی ہونے والے جج ہیں، ان کے صرف اور صرف اپنے مفاد دیکھ رہے تھے. میں چیف جسٹس بناؤں تو میں خط لکھ کے جوڈیشری کیسے کے تیسے کروں گا. پورے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دی جوڈیشل سسٹم کو. اس وجہ سے ہم ایٹمی طاقت ہے دنیا کے 6 یا 7ویں نمبر پہ، مگر جوڈیشری میں ہم 141 نمبر پہ انہی لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بھی بات ہے نا کہ صدر زرداری صاحب کے استثناء کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. عقیل ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں جی، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ تاحیات استثناء نہیں ہونا چاہیے. رانا تنویر صاحب نے بھی یہی بات کی، اور کل رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مجھے بھی استثناء چاہیے. تو کہیں نہ کہیں ایسا امپیکٹ تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے 27ویں یعنی ترمیم کے سلسلے میں بلیک میل کیا حکومت کو. آپ یہ بتاؤ کہ مسلم لیگ نون کے 2 سینیٹرز نے جب شہباز شریف کے لیے استثنا مانگا، ان عقلمندوں نے جب کمیٹی میں اس کو بتایا گیا کہ اگر شہباز شریف کو استثنا مل گیا تو عمران خان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو فوراً شہباز شریف نے نمبر بڑھانے کے لیے ٹویٹ کر دی مجھے نہیں چاہیے. سلمان حیدر صاحب، آپ مجھے بتا دو کہ شہباز شریف کی مرضی کے بغیر یہ ترمیم جمع ہو سکتی تھی؟ 2 سینیٹر نے کیا ہے. ایک خاتون ہے جو نواز شریف صاحب کے خاص کارٹون ہے، خاص اس کی ساتھی ہے پرانے. آپ مجھے بتا دو کہ یہ ڈرامہ بازی
جب ان کو پتہ چلا کہ میرے وجہ سے عمران خان کو استثنا نہیں ملی, مجھے تو پہلے سے استثنا مل چکا ہے, تو وہ واپس لیا گیا ہے. باقی رہ گیا آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرے مرتبہ سیویلین صدر ہے. آپ مجھے بتا دو کہ آصف علی زرداری صاحب جو سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کا, وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو استثنا ہے, اور سیٹ کے بعد 70 سال کی عمر میں کیا یہاں پہ جھوٹے مقدمات نہیں ہوتے, کیا یہاں بلیک میلنگ نہیں ہوتے, کیا یہاں 18ویں ترمیم کو رول بیک کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, کیا یہاں کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی ایم کیو ایم کے رول نہیں ہو رہے. ان ساری چیزوں سے کرنے کے لیے زرداری صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے, اور یہ سارے کیا راؤ انور جو نے پریس کانفرنس دیا ہے, تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی. ایک شخص جو سپریم کمانڈر ہے اور اگلے دن کوئی عام سپاہی جس کو کراچی میں ہم پولیس کی سپاہی قطب کہتے ہیں, وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے 12 سال جیل میں گزارے, زبان کاٹی گئی تھانے کے اندر. یہ ہوگا آپ سپریم کمانڈر کے ساتھ یہ کرنے والے تھے؟ تو سر یہ سٹیٹس تو پھر وزیر اعظم کا بھی تو ہے نا, یوں تو ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, عوام کے نمائندے وزیر اعظم, عوام کی جو ہم نے پارلیمنٹ تو بنی اس اعتراض کے نہیں نمائندے کیا تھے. ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. خود وزیر اعظم کے لیے 2 سینیٹر نے جمع کیے ترمیم, اس کے بعد عمران خان صاحب کو ترمیم کا فائدہ پہنچنے کے لیے وہ اپنی ترمیم واپس لینی پڑی. ہم نے تو نہیں کہا لے لیتے, نواز شریف صاحب نے تو پہلے ہی لیا ہوا ہے استثنا, جو ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگے 7 منٹ کے اندر اس کے مقدمات ختم ہو گئے, تو استثنا اور کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک, بہت شکریہ قادر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیک دے رہے تھے.